السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ورتل القرآن ترتیلا. الحمدللہ روح تلاوت کے عنوان سے منعقد ہونے والی مجلس کا یہ سلسلہ پورے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری قرآن مجید سے متعلق جوڑ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے سے رابطہ محض اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہے، اور یہ ذریعہ کل قیامت کے دن اللہ کرے کہ ہماری نجات کا باعث بنے. ہم نے پچھلے درس میں آپ کو مخارج سے متعلق ضروری معلومات فراہم کی اور مخارج کو ہم نے شروع بھی کیا. آپ کو بتا چکے ہیں ہم کہ پہلا مخرج منہ کے خالی حصے سے مدہ ادا ہوتا ہے جس کا کوئی مقام نہیں ہے. دوسرا مخرج آخر حلق سے حمزہ اور ہا دو حروف ادا ہوں گے. تیسرا مخرج درمیانی حلق سے عین اور ہا ادا ہوں گے. چوتھا مخرج ابتدائی حلق سے غین اور خا ادا ہوں گے. پانچواں مخرج ایک ہی حرف ادا ہوگا زبان کی جڑ اور پرجیت کے اندر سے. اور چھٹا مخرج زبان کی جڑ اور پرجیت کے باہر سے ادا ہوگا کاف. پانچواں مخرج قاف، چھٹا مخرج کاف ادا ہوگا. اس طرح سے ہم نے آپ کو 6 مخارج بتائے تھے اور یقیناً آپ 6 مخارج یاد کر لیے ہوں گے، اور اگر یاد نہیں کیے ہیں تو پھر ابھی یاد کر لیجیے، کوتاہی مت کیجیے. بہت آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں آپ، یاد کیجیے. اگر آپ ایک دن کا درس چھوڑ دیے کہ کل دیکھ لیں گے تو دوسرے دن 2 درس ملیں گے آپ. 2 دن چھوڑ دیے تو تیسرے دن 3 درس ملیں گے آپ کو، اور آپ کو یاد کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ رکاوٹیں آئیں گی. ان رکاوٹوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو الرٹ رکھیے
جیسے نماز وقت پہ پڑھنا چاہیے، ہر کام وقت پہ کرنا چاہیے، اسی طرح سے بھی تجوید کو آپ وقت پہ یاد کر لینے کی عادت ڈال لیجیے۔ جس دن کا کام اسی دن کر لیجیے، پھر آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے، آگے کوئی دشواری نہیں ہوگی آپ کو۔ پچھلا درس چھوڑ دیے تو سامنے کے درس کو یاد کرنے میں، معلومات کرنے میں، اس کو سمجھنے میں کوئی دقت آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر آئے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ آپ کوشش یہی کیجیے کہ جس دن کا درس اسی دن یاد کر لیجیے۔ تو مخرج نمبر 7، دیکھیے حلق کے 3 حصے تھے، آخر حلق، درمیانی حلق، ابتدائی حلق، اور حروف حلق کی 6 تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حلقی حروف کون کون سے ہیں؟ تو فوری آپ کہیں گے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ درمیانی حلق سے ادا ہونے والے کون کون ہیں؟ تو آپ فوری کہیں گے عین ہا۔ منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے حروف نہیں، صرف قاعدہ ہے، وہ مدہ، صرف مدہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں، واو یا الف منہ کے خالی حصے سے مدہ کے ادا ہوتے ہیں، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف مدہ ادا ہوتا ہے کہہ دیجیے، کافی بات۔ تو آگے 7واں مخرج، تو میں بتا رہا تھا کہ حلق کے 3 حصے تھے، زبان کے بھی 3 حصے ہیں۔ ایک زبان کی جڑ، پہلا حصہ، درمیانی زبان جہاں سے آپ ٹیسٹ دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کا، مزہ سکتے ہیں، درمیانی زبان کا حصہ ہے وہ، اور نو کے زبان جو سامنے کا حصہ ہے۔ تو اس طرح سے زبان کے بھی 3 حصے ہوئے، زبان کی جڑ ایک حصہ، درمیانی زبان دوسرا حصہ، نو کے زبان تیسرا حصہ۔ اور مخارج میں سب سے زیادہ حروف زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو زبان سے ادا ہونے والے حروفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 حروف ادا ہو گئے زبان سے، یعنی زبان کی جڑ اور پرجیت کے اندر سے قاف، اس کے باہر سے کاف، ٹھیک ہے۔ اب آئیں گے ہم درمیانی زبان سے، جہاں سے آپ مزہ سکتے ہیں۔ درمیانی زبان اور اس کی تعلق سے 4 چیزیں نکلیں گی، 4 حروف 3 نکلیں گے، اور لین والا قاعدہ بھی وہاں سے نکلے گا۔ لین کا پورا قاعدہ نہیں، آدھا قاعدہ نکلے گا۔ جیم، جا جی جو، شین شا شی شو، یا یی یو، یہ 3 حروف نکلے۔ اور کہیں بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو آپ لین کریں گے، جیسے کیفا، ویفی، ای، بئی، تئی، یہ جب بھی آپ ادا کریں گے، اس کی ادائی کے وقت درمیانی زبان پہ آپ زور ڈالیں گے۔ تو درمیانی زبان اور اس کی تعلق سے جیم، شین، یا اور یائے لین، اس طرح سے آپ کے جملہ 7 مخارج ہو گئے۔ 17 میں 7 ختم، بچے 10۔ 8واں مخرج، درمیانی زبان کے ہی دائیں یا بائیں کنارے کو اوپر کے دانتوں کو لگائیں گے تو وہاں سے نکلے گا واد، واد، واد۔ عموماً لوگ اس کی ادائیگی میں بہت ہی گڑبڑ کرتے ہیں، بہت سے لوگ واد کو دال پڑھتے ہیں، ولدالین، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے۔ حرمین شریفین کے ائمہ کرام سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کا معاملہ ہے ان کا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ ایکو ساؤنڈ ہوتا ہے۔ ایک صاحب حج کر کے آنے کے بعد ان کا یہ احساس تھا، اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب حج کو گیا تو میں یہ محسوس کیا کہ ہر حاجی کے لیے ایک اسپیکر لگایا گیا ہے، حرم شریف میں ہر حاجی کے لیے ایک اسپیکر لگایا گیا ہے، یعنی اتنا کلیئر اور اتنا آسانی کے ساتھ ہر ایک تک آواز حرم شریف کی پہنچتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہمارے کھانے پہ بیٹھ کے امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں، اتنا کلیئرٹی کے ساتھ آواز آتی ہے، یہ ان کا احساس تھا۔ تو ہم لوگ جو ہے قرآن سنتے ہیں تو ایکو وغیرہ ملنے سے وہ منوان آواز ہم تک پہنچنا ذرا کچھ اس میں فرق پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، تو لوگ ولدالین پڑھنے لگتے ہیں کیونکہ ہم نے امام صاحب سے سنا ہے ولدالین پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ولدالین ہے۔ اور بہت سے ائمہ کرام نے اس سلسلے میں جو تحقیق کی ہے اور قرآن کرام کی جو تحقیق ہے
وہ یہی ہے کہ واد کی ادائیگی میں اس کا جھکاؤ وا کے طرف ہونا چاہیے، دال کی طرف نہیں. یعنی تا وا جو ہے، تا وا کے وا میں جو ساؤنڈ آتا ہے، جو پروننسیشن ہے، اس کی ادائیگی میں وہی پروننسیشن آپ کو جو ہے وا کی ادائیگی میں لانا چاہیے. لیکن وا ادا ہوتا ہے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان آنے سے، جبکہ واد ادا ہوتا ہے زبان کے درمیانی حصے کے دائیں یا بائیں کنارے کو اوپر کے دانتوں کو لگانے سے، ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واد کو کبھی سیدھے جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے دونوں طرف سے ادا کرتے تھے اور بڑے فصاحت کے ساتھ ادا کرتے تھے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ واد فصاحت کے ساتھ ادا کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واد کو زبان کے دائیں جانب کے کنارے اور اوپر کے دانتوں سے ادا فرماتے تھے. آپ کو اختیار ہے، دائیں جانب سے ادا کیجیے یا بائیں جانب سے ادا کیجیے. دائیں اور بائیں دونوں جانب سے آپ ادا کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کی ادائیگی میں کسی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اور نہ وہ دال بنے، نہ وہ رال بنے، نہ وہ را بنے، نہ اور کوئی حرف بنے، زا بنے، بالکل الگ. یہ آواز ہونا چاہیے. تو واد واد واد. اور بہت سے لوگ اس کو ادا کرنے میں تھوڑا منہ بھی چڑا کر لیتے ہیں، ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ منہ بنا کے آپ کو کسی بھی تلاوت میں ایسی شکل بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور تجوید کی ادائیگی میں بھی آپ چہرے مت بنائیے، چہرے کو مت بگاڑیے. بہت آسانی کے ساتھ میرا منہ بگڑا نہیں بگڑا نا، تو پھر آپ کا بھی نہیں بگڑنا چاہیے، ہے نا. تو واد کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کے درمیانی حصے کے دائیں یا بائیں کنارے کو اوپر کے داڑھوں کو لگائیں گے، داڑھوں کو لگائیں گے، دانتوں کو نہیں. تو داڑھوں کو لگانے سے واد ادا ہوا. یہ ہے مخرج نمبر 8. تو زبان کا سلسلہ چل رہا ہے. اب ہم درمیانی زبان سے کہاں آئیں گے؟ نوک زبان، ابتدائی زبان، نوک زبان. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگنے سے. مسوڑے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم کبھی گرم چائے پی لیں یا کوئی گرم چیز کھا لیں تو اوپر کا حصہ جل جاتا ہے، جل گیا بولتے نا. تو وہ جو جلنے والا مقام ہے وہ مسوڑوں کا مقام ہوتا ہے. اور وہاں سے ادا ہوگا لام لام لام، ایل جیسا بولتے نا، لام. لام ادا ہوگا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے، اور اس سے ذرا نیچے کی طرف ہٹ کر. لام جہاں سے ادا ہوتا ہے اس سے ذرا نیچے کی جانب ہٹ کر نون ادا ہوگا. لنا لنا، آپ بولیے سمجھ میں آ جائے گا. لنا. لام جہاں سے ادا ہو رہا اس سے ذرا دانتوں کی طرف ہٹ کے نون. لنا 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 لنا. اوپر کے جو دانت سامنے کے شروع ہو رہے ہیں اس کے مسوڑوں سے پہلے لام، اس سے ذرا نیچے سے نون ادا ہوگا. کمال ہے، یہ دونوں کے درمیان سے ادا ہوگا را. لنا را لرا را 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 لنا را لنا را. ٹھیک ہے. اس موقع پہ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہا 3 صحابہ کرام خلفائے راشدین کا مجھے یاد آ رہا ہے. دلچسپی کے لیے میں سنانا اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا میرا مقصد ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں تجوید کے ساتھ یہ کیا کیا خالصہ ملاتے ہیں. میں ملانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ برقرار رہے میرے ساتھ، کہ دلچسپی کے لیے اور معلومات میں اضافے کے لیے میں واقعات کو بھی جوڑتا ہوں، کچھ اشعار کو جوڑتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے جانب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب، اور درمیان میں حضرت علی ایک راستے سے گزر رہے تھے. یہ تینوں خلفائے راشدین ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے بات کہ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی دراز خط کے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم خط کے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذرائے مزاح حضرت علی سے فرمایا، علی
ہم تینوں چل رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لنا کے نون کی طرح ہو. عمر فاروق نے فرمایا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی ہم تینوں چل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لنا کے نون کی طرح ہو. دیکھیے عربی میں لنا آتا ہے تو دونوں طرف لام اس طرف لمبا ہوتا ہے، الف اس طرف لمبا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں جو ہے نون آتا ہے. لنا میں نون چھوٹا ہوتا ہے. یہی بولنا چاہتے تھے سیدنا عمر فاروق حضرت علی سے. تو حضرت علی بھی برجستہ جواب دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. انہوں نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ فرمایا کہ ہاں عمر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میں لنا کے نون کی طرح ہوں. اگر نون نہ ہوتا تو لا ہو جاتا، میں نہیں ہوتا تو آپ بھی نہیں ہوتے. تینوں خلفائے راشدین حضرت علی کے جواب سے دونوں کے دونوں ہنس پڑے اور بات ختم ہو گئی. اس طرح کا مزاح کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے. ہم لوگ مزاح جو کرتے ہیں لوگوں کی عزت کو اچھالتے ہیں اور ان کی تضحیق کرتے ہیں اور خوب خیر کہے لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام میں طنز و مزاح جائز ہے ایک حد تک، لیکن اس میں کسی کی دل شکنی نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو. وہ بھی ہنس پڑے آپ کے ساتھ، ایسا مزاح کیجیے آپ. یہ مزاح جائز ہے. اب دیکھیں یہاں پہ حضرت علی سے حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ آپ لنا کے نون کی طرح معلوم ہوتے ہو. حضرت علی نے بھی زبردست کہا کہ بے شک اگر نون نہ ہوتا تو لا ہوتا، اگر میں نہیں ہوتا تو آپ میں بھی نہیں ہوتے. تو اس طرح سے یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا لنا را، لنا را، لام نون را، یہ تینوں تقریباً ایک ہی مقام سے ادا ہوتے ہیں. لیکن حضرت حفص امام حفص نے اس کو الگ الگ بیان کیا ہے. لام کا مخرج الگ، نون کا مخرج الگ، را کا مخرج الگ. بعض قراء ان تینوں کا ایک ہی مخرج بتاتے ہیں. لیکن چونکہ حضرت حفص کے پاس یہ مخارج الگ الگ ہیں تو ہم بھی آپ کو الگ الگ بتائے کہ نون کا، لام کا اور را کا مخرج تقریباً ایک ہی جگہ سے، لیکن ہلکا سا ان تینوں میں فرق ہے. لام جہاں سے ادا ہوتا ہے یعنی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے، اس سے ذرا نیچے کی طرف ہٹ کر نون ادا ہوتا ہے، اور پھر یہ دونوں کے درمیان سے را ادا ہوتا ہے. اس طرح سے مخرج نمبر 9 لام، مخرج نمبر 10 نون اور مخرج نمبر 11 را. یہ جملہ 11 مخارج ہو گئے. 11 کے بعد 12 مخرج پھر زبان کی نوک سے اوپر کے دانتوں کی جڑ کو آپ زبان لگائیں گے تو وہاں سے 3 حروف نکلیں گے، تا، دال، تو. تا، دال، تو. ہاں، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگنے سے 3 حروف تا، دال، تو. مخرج نمبر 12 اور مخرج نمبر 13 زبان کی نوک تھوڑا اور نیچے لائیے، اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگنے سے سا، زال، رو. سا، زال، رو. سا، زال، رو. ان 3 حروفوں کی ادائیگی اور زبان تھوڑی سی باہر کی جانب نظر آنا چاہیے، ہے نا. اتنا بھی نہیں نکال دینا زبان کی پوری آدھی زبان نکل جائے، ہاں تھوڑی سی بس. سا، زال، رو. بعض کہتے ہیں دونوں دانتوں کے نیچے اور اوپر کے دانتوں کے درمیان میں زبان آتی ہے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ایسا بھی بول سکتے ہیں. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے سا، زال، رو. اس طرح سے ہمارے مخارج ہو گئے 13. اب بچے پخیا جو بھی وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے کے درس میں بتائیں گے. چونکہ اب وقت ہمارا ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم آج پڑھے ہیں یقین ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے یاد کریں گے. اللہ تعالی ہم کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، اور ہم کو جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے، اور قرآن کو اچھے سے اچھا پڑھنے کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.